अस्सलामुअलैकुम। आज 5 जुलाई और ये 5 जुलाई 2021 है और याद दिलाता है ये उस यौम शाह को जो 1977 में हुआ, यानी जब पाकिस्तान पर एक चलती हुकूमत पर शाबखून मारा गया और फिर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। जनरल ज़ियाउल हक ने ये कहकर मार्शल लॉ नाफिज किया था कि बहुत जल्द यानी 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवा देगा और फिर जैसे ही मामलात सही होंगे वो इक़्तिदार छोड़कर चला जाएगा। लेकिन ये वादा वफा होते होते कम अज़ कम 8 साल बीत गए। यानी 1985 में इंतखाबात हुए, वो भी गैर पार्टी बुनियादों पर, जिसके नतीजे में मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बने और वो उनके साथ भी क्या सलूक हुआ ये भी तारीख़ का एक हिस्सा है। पाकिस्तान में ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ था कि किसी फ़ौजी सरबराह ने यानी फ़ौज के सरबराह ने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया हो। इससे पहले अयूब खान ने कब्ज़ा किया और अयूब खान के बाद याह्या खान ने कब्ज़ा किया। यूँ ये एक सिलसिला चला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 32 साल पाकिस्तान पर मार्शल लॉ नाफिज रहे हैं। यानी बाद में 12 अक्टूबर का मार्शल लॉ जो 1999 को लगा, जनरल मुशर्रफ ने लगाया, वो भी हमारे सामने ही है। ये ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे मुहर्रकात हैं। एक तो मुहर्रक सबसे बड़ा जिसके बारे में कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो बहुत ज़्यादा खुद एतमाद थे, या बल्कि ये कह दें कि ओवर कॉन्फिडेंट थे कि कोई मसला नहीं होगा, जबकि मसाइल पैदा हो चुके थे। माजी में भी ये कहा जाता है कि उनके ऊपर या उनकी हुकूमत को गिराने के लिए 2 अटैम्प्ट्स हो चुकी थी। दूसरा ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने आप को मोहसिन भी समझने लगे थे, ख़ास तौर फ़ौज के हवाले से, जब उन्होंने 90,000 कैदी शिमला एग्रीमेंट के तहत छुड़ा लिए थे भारत के तसल्लुत से, वो भी, और बहुत से ऐसे मामला के पाकिस्तान को इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल रही थी, पहचान मिल रही थी। ये वजह भी बनी उसके गिरने की भी, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये मामला कि वो बहुत बाअसर इंटरनेशनल लीडर बन गए थे, वो उनके लिए गिरने का बायस भी बना। जो वेस्टर्न कंट्रीज़, ख़ास तौर पर अमेरिकन के हवाले से कहा जाता है कि उन्हें कतन पसंद नहीं था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शाह फैसल जो सऊदी अरब के हैं और कर्नल गद्दाफ़ी लीबिया के, कि वो कोई इस्लामी फ्रंट बनाएं या ऐसा ब्लॉक बनाएं जिसमें वो मगरब की इकॉनमीज़ को, ख़ास तौर पर अमेरिकन इकॉनमी को डेंट डालने की कोशिश करें ऑयल के ज़रिए या ऑयल डिप्लोमेसी के ज़रिए से। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये कुछ इस तरह से भी हुआ था। अच्छा, उसको ना भी माने तो बज़ाते खुद ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेजिटिमेसी का मसला है कि किसने अख्तियार दिया किसी जर्नैल को कि वो अनाने हुकूमत संभाले और जमहूरियत को चलता किए। वैसे इसके लिए तो एक फ़िलासफ़ी या थ्योरी कही जाती है, वो ये कि कोई भी इनकलाब बज़ाते खुद एक जवाज़ होता है, लेकिन कू इनकलाब नहीं होता है। कू के बारे में आरा दुनिया भर में एक जैसी ही हैं और वो यही है कि ये इल्लीगल ऑक्यूपेशन की बात होती है और इल्लीगल ऑक्यूपेशन किसी को भी किसी मुल्क में भी इसका कोई जवाब नहीं और इसके दूर रस असरात होते हैं। इसके नतीजे में मुल्कों की इकॉनमी, मुआशरत और बहुत कुछ ख़राब हो जाता है, हत्ता कि जमहूरी सिस्टम ड्रेल हो जाते हैं और फिर कई मुल्कों में तो इसी वजह से अनार्की यानी इंतशार फैला है, बदअमनी फैली है और सिविल वॉर की सी कैफियत पैदा हुई है। ये होना ही था क्योंकि बहुत सारे, जब हम उस थ्योरी को तक़वियत देते हैं या उस थ्योरी की बात करते हैं कि जिसमें अमेरिकन लॉबीज़ ने किरदार अदा किया, या कह लें कि बाद में जो वाक़यात रूनुमा हुए, जिस तरह से रूस को निकालने के लिए अफ़गानिस्तान से जो जिहाद किया गया, शायद वो एक मिलिट्री डिक्टेटर ही ज़्यादा बेहतर कारआमद हो सकता था। इस वजह से कहते हैं कि इसका इंटरनेशनल कनेक्शन भी हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह से एक डूबियस से ट्रायल के ज़रिए से एग्जीक्यूट किया गया, यानी फांसी दी गई,
اور وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ یہ سب کچھ ہونا تھا۔ یہ غریب ملکوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، امیر ملکوں میں ذرا یہ کم ہوتا ہے کہ وہاں پہ بیرونی طاقتیں اتنی مؤثر کردار ادا نہیں کرتی جس طرح سے غریب ملکوں کے اندر کرتی ہیں، کیونکہ ہم ڈیپینڈنٹ تھے اور ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ فرٹائل گراؤنڈ بن گئی تھی، اور پھر غربت تھی یہاں پہ، اور اس غربت کا فائدہ اٹھایا CIA نے اور دیگر اداروں نے افغانستان میں رشیا کو سبق سکھانے کے لیے، یا ایک طرح سے کولڈ وار ختم کرنے کے لیے۔ یہی ہوا کہ رشیا 1991 میں افغانستان سے نکل گیا، اور نکلتے ساتھ ہی رشیا کولیپس کر گیا، اور پھر رشیا کی ڈس انٹیگریشن اس طرح سے ہوئی کہ اس سے 6 ریاستیں سینٹرل ایشیا میں پیدا ہو گئیں جو مسلم ریاستیں بعد میں ہیں۔ امریکہ کا یہ ایک ڈریم تھا کہ کس طریقے سے رشیا کا جو ڈریم ہے کہ وہ بحر ہند تک پہنچے وہ روکا جائے، اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، لیکن اس کے نتیجے میں جس جگہ کو، سرزمین کو امریکہ نے استعمال کیا وہ مسلسل خانہ جنگی کی سی اماجگاہ بن گئی۔ افغانستان میں کبھی پھر اس کے بعد امن نصیب نہیں ہوا۔ رشیا گیا تو پھر جو انٹرم سیٹ اپس بنتے گئے وہ اتنے ناپائیدار تھے کہ ان کو نکالنے کے لیے، یا ان کی جگہ پھر طالبان آ گئے، اور پھر طالبان کو نکالنے کے لیے دوبارہ رشیا کو 9/11 کے بعد واپس دوبارہ امریکہ کو 9/11 کے بعد واپس افغانستان میں آنا پڑا، اور اب پھر ایک 9/11 یعنی تاریخ آ رہی ہے 2021 کی، جس میں امریکہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ مکمل طور پر افغانستان سے جا چکا ہے۔ افغان طالبان کہتے ہیں کہ اس وقت ہی کوئی بات ہوگی اور یہ مانا جائے گا، ادروائز افغانستان کے حوالے سے طالبان کی اسٹریٹجی کوئی اور ہوگی اگر افغانستان کے اندر کوئی بھی ملٹری بیرون ملکی یا غیر ملکی ملٹری کا کوئی بندہ بھی رہ گیا تو۔ یہ تو وہ باتیں۔ اب آتے ہیں دوبارہ واپس 5 جولائی 1977 کے واقعات کے۔ 5 جولائی 1977 کے حوالے سے ضیاء الحق صاحب کی وہ تقریر سننے سے تعلق رکھتی ہے جو انہوں نے قبضہ کرنے کے فوراً بعد کی تھی، اور اس تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ ملکی حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اگر فوج مداخلت نہ کرتی تو شاید انتشار پیدا ہو جاتا، سول وار ہو جاتی، اور فوج کمیٹڈ ہے کہ وہ بارکوں میں واپس چلی جائے گی، 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروائیں گے، اور جو حکومت منتخب ہوگی اس کے حوالے اقتدار کر دیا جائے گا۔ پھر اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر یہ 8 سال چلا۔ اس کے اثرات یہ ہوئے کہ جو ڈیموکریسی تھوڑی سی پنپ رہی تھی 1971 کے بعد سے، جو ادارے بن رہے تھے ڈیموکریسی کے یا ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، وہ بالکل زیرو پہ چلے گئے، اور معاشی حالت بھی خراب ہو گئی، اور اس کی جگہ جو آئیڈیالوجی ضیاء الحق نے متعارف کرائی وہ ہارڈ ہیٹنگ تھی، یا ایکسٹریمزم کی تھی، یا بنیاد پرستی کی تھی، جس میں انہوں نے مذہب کو بزور بازو انفورس کرنے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے اندر افراتفری اور فرقہ واریت اود کر آئی، اور فرقہ واریت اس قدر پھیلی کہ 1977 کے بعد کے حالات اور 1990 کے دوران تک پاکستان میں فرقہ واریت ہوتی رہی، اور مختلف فرقے مختلف مسالک ایک دوسرے کا قتل عام کرتے رہے، انتشار رہا، اور اس کا بیرونی طاقتوں نے بھی فائدہ اٹھایا، پاکستان کو پراکسی وار کے لیے استعمال کیا، اور پاکستان میں اپنے نقطہ نظر کو انفورس کرنے کے لیے پیسے بھی دیے، اور ساتھ ساتھ قتل عام بھی کروایا، اور یہ بات بالکل عیاں ہے، سب کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو جمہوری ادارے تھے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئے۔ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے، لیکن لوکل باڈیز کے الیکشن بھی اس طرح سے ہوئے جیسے کنٹرول ڈیموکریسی کے ہوتے ہیں، کہ یعنی ان میں بھی جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی یا کروائی گئی وہ جو ضیاء الحق کے من پسند تھے۔ اسی طرح 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر آخرکار عام انتخابات ہوئے، اور ان عام انتخابات میں بھی جو انتخابات سے پہلے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کروائی، اپنی لیجٹمیسی پیدا کی،
اور اپنے لیے یعنی جب آپ خود پریزیڈنٹ بن گئے ریفرینڈم کے لیے کروانے کے بعد، تو پھر انہوں نے اس کانسٹیٹیوشن کے اندر 58(2)B کی ایک امینڈمنٹ ڈلوا دی، جس کے تحت وہ جب چاہیں محسوس کریں بغیر پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہوا، یعنی محمد خان جنیجو جو ان کے اپنے من پسند تھے، ان کو بھی وہ بہت زیادہ نہیں بھائے اور 3 سال کے عرصے کے اندر یعنی 1988 میں انہیں بھی چلتا کیا، اور کچھ ہی عرصہ بعد ضیاء الحق طیارے کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، اور پھر یہی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر انٹرونشنز بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ 12 اکتوبر 1999 کو پھر سے ایک اور کو ہوا، جس میں پرویز مشرف نے عنان حکومت سنبھالی اور نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے ان کو چلتا کیا۔ تو اس سے انٹرنیشنل تاثر یہ ابھرا کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، ایک ایکسٹریمسٹ اسٹیٹ ہے، اور اس میں بنیاد پرستی بہت زیادہ غالب ہے، اور اس میں ایک یہ بھی ابھرا کہ پاکستان میں کوئی بھی سسٹم لاگو ہو ہی نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، کیونکہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ طاقتور ہے اور کسی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کو وہ برداشت ہی نہیں کرتی۔ اب اسی لیے اس کو یوم سیاہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن پاکستان کے اندر جو پرابلمز پیدا ہوئے اور بعد میں جن پرابلمز کی بنا پر پاکستان کی ترقی کی رفتار انتہائی سست پڑ گئی، وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ امید ہے لوگ اب کم از کم اس بات کا تعین ضرور کریں گے کہ یہ مارشل لا بار بار کیوں ہوتے ہیں اور کیوں بار بار جمہوری نظام کو ڈریل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے فوائد کن کو ہوتے ہیں اور ہیجمنی اور زیادہ کن کی ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ حالات سیدھے ہو جائیں اور ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو، اور ادارے اور جو پلرز آف اسٹیٹ ہیں وہ سب کے سب اپنے اپنے ڈومین کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں۔ اتحاد قائم ہو۔ والسلام۔